الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی شخص پر موت آ جائے، پھر وہ کہے کہ رب میری موت کو تھوڑے سے وقت کے لیے مؤخر کیا ہوتا تاکہ میں صدقہ دے لیتا اور نیکوکاروں میں سے بن جاتا۔ آج ہماری سورہ المنافقون کی آیہ مبارکہ نمبر 10 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ الہ العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں ایک بشری کمزوری اور انسانی کمزوری کا ذکر کیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی جو عطا فرمائی ہے وہ بہت قیمتی اور انتہائی گراں قدر ہے۔ مسلمانوں یہ بات یاد رکھیے، ہمارے پاس یہ زندگی ہمارے رب کی امانت ہے، اور کوئی شخص یہ مت سمجھے کہ وہ دنیا میں آیا اور اس کا یہاں پر آنا بے سود اور بیکار ہے اور اس کا مقصد حیات جو ہے وہ کھانا پینا کمانا، علوم عصریہ یا نقلیہ جو بھی ہیں وہ پڑھ لیے اور شادی اولاد بچے اور اس کے بعد جناب کوئی گھر سواری اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ زندگی کا مقصد قطعاً نہیں ہے، یہ ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری ثانوی حیثیت رکھتی ہیں اور ان تمام چیزوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس ہے۔ جو بھی پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ما من دابۃ علی الارض الا وعلی اللہ رزقها، کہ اس روئے زمین پر کوئی ایک ایسا بھی جاندار نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اللہ نے لفظ دابہ استعمال فرمایا ہے۔ دابہ ہر اس کو کہتے ہیں جو زمین پہ چلتا ہے، زمین پہ رینگتا ہے، زمین پر رہتا ہے، بلوں میں رہتا ہے، مکانوں میں رہتا ہے، اس کو عربی زبان میں دابہ کہا جاتا ہے۔ دابۃ الارض کا لفظ بھی اللہ نے قرآن میں استعمال فرمایا ہے۔ تو گویا جو بھی روئے زمین پر چلنے والا رہنے والا ہے الا وعلی اللہ رزقها، اللہ فرماتا ہے اس کے رزق کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، اس کے رزق کی ذمہ داری ہماری ہے۔ انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں اس ذمہ داری کا احساس اس انداز سے نہیں ہے جتنا ہمیں رزق کی ذمہ داری کا احساس ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو تیری ذمہ داری نہیں ہے، وہ تمہارے ذمہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اگر محض کاروبار ہی رزق کا ذریعہ ہے تو وہ چوپائے جو جنگلوں میں بلوں میں رہتے ہیں ان کا بزنس کون سا ہے؟ اگر رزق کا ذریعہ صرف ملازمت نوکری یا جاب ہے تو انہی جانوروں اور بلوں میں رہنے والوں کی کون سی جاب اور نوکری؟ تو پتہ چلا یہ اسباب اصل یہ نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل قرآن کا وہی آفاقی بیان ہے، ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، آفاقی سچ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب کے رزق کی جو ذمہ داری ہے وہ میرے اللہ کے پاس ہے۔ آپ کو دنیا میں بہت سے ایسے بزنس مین ملیں گے جو دن رات محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ہر روز آنے والے دن کے ساتھ وہ گھاٹے میں جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو ایسے بہت سے بزنس مین مل جائیں گے، اور آپ کو ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے
کہ وہ اپنے آفس میں بس 10 منٹ کے لیے گئے، بیٹھے، اور اللہ نے اسی 10 منٹ کے اندر اللہ نے انہیں لاکھوں کروڑوں کا نفع عطا فرما دیا۔ ایسے لوگ بھی آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے، اور یہیں پر آپ کو کئی ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جنہیں دفتر میں بھی اب نہیں جانا پڑے گا۔ ای ٹریڈ جب سے آئی ہے دنیا کے اندر، متعارف ہوئی ہے، ای ٹریڈ نے تو اب دفتر والے محتاجی بھی ختم کر دی ہے۔ آپ اپنے بستر پہ سو رہے ہیں اور ایک سیل فون آپ کے پاس ہے، اسی کے تحت آپ بزنس کر رہے ہیں، اور آپ جناب لاکھوں روپے وہیں پہ اپنے گھر میں، کمرے میں، بیڈ روم میں لیٹے ہوئے آپ کما رہے ہیں۔ تو اب یہ دنیا نے ان چیزوں کو سمجھنے میں بڑی آسانی پیدا کر دی۔ دور جدید کی ترقی نے قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے اور آسان بنا دیا ہے، اگر انسان اس میں غور و خوض کرے، اگر وہ سوچے۔ اس کی بہت ساری مفسرین ہیں، اب جدید جو تفسیریں قرآن کی ہو رہی ہیں عربی میں اور اردو میں، یہ چیزیں اب اس میں آتی جا رہی ہیں اور کنسیڈر ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ یہ بات ماننے کو اب لوگ تیار رہیں گے کہ زمانہ اور وقت تھا کہ لوگ روحانیت کے قائل نہیں تھے، کہ یہ اسپرچولیزم کچھ نہیں ہوتا، روحانیت کچھ نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص ایک جگہ بیٹھ کے اس کی آواز فلاں جگہ تک جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے اور وہ وہاں سے وہ آواز سن لیتا ہے؟ تو جب سے یہ سیل فون آیا، اس نے لوگوں کو روحانیت کو ماننے پر مجبور کر دی۔ کوئی تار نہیں، کوئی کیبل نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، ایک سگنل ہے جو اسی علاقے کے ٹاور کے ساتھ ٹچ کرتا ہے، اور جناب یہاں سے جو کئی ہزار میل 7 سمندر پار جناب شخص بیٹھا ہے، آپ اس سے بات بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کی شکل بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنی شکل دکھا بھی سکتے ہیں۔ تو گویا یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہمارا قرآن ایسا عظیم کلام ہے، ہمارے رب کا وہ عظیم کلام ہے، 1500 سال نازل ہوا، آج کے زمانے پہ بھی پورا اتر رہا ہے۔ یہ قرآنیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، یہ الفاظ بھی بڑے غور طلب ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ رزق دینے والا کون ہے؟ یہاں بھی کیا بتایا؟ جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ خرچ کرو اس میں سے جو تمہارا رزق ہے، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ قرآن کی آیت ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَا، جمع متکلم کا صیغہ رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو اس میں سے جو اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے۔ گویا جو ہم خرچ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارا نہیں ہے، وہ بھی کس کا ہے؟ وہ بھی اللہ کا ہے۔ اور کمال محبت یہ ہے اور کمال الفت یہ ہے بندے کے ساتھ، اللہ کی دیا ہوا بھی اسی کا ہے، اور اسی میں سے تھوڑا سا مانگ رہا ہے، اور اپنے دیے ہوئے میں سے بندہ جب دیتا ہے تو کمال اس کی عطا دیکھیے، اس پر راضی بھی ہو رہا ہے، اس پر انعام بھی کر رہا ہے۔ چیز بھی اسی کی، رزق بھی اسی کا، مال بھی اسی کا، سب کچھ اسی کا۔ یہ قرآن کے لفظوں میں غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصل میں بد نصیبی ہے ہماری کہ ہم قرآن کی طرف غور و خوض نہیں کر رہے، وگرنہ آپ قرآن کی طرف آ جائیں، اور میں آج بھی کہتا ہوں اس امت کے سارے مسائل کا واحد حل قرآن پاک۔ جس طرف ہم آ نہیں رہے، جس طرف ہماری توجہ نہیں ہے پوری دنیا میں، اور جناب سارے لوگ ایک رٹ لگا کے بیٹھے ہیں، آئین آئین آئین۔ کس آئین کی بات کرتے ہو؟ سب لوگوں کے بنائے ہوئے آئین ہے۔ یہ آئین پڑھو جو میرے رب کا بنایا ہوا آئین ہے۔ یہ سارا آئین ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ یہ قانون ہے، یہ کنسٹیٹیوشن ہے، جس میں ہر ایک کے لیے اللہ نے سب کچھ بیان کیا ہے۔ آپ بتائیں اگر اسی آیت پر عمل ہو جائے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ فرماتا ہے جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، بتائیے معاشرے میں کہیں غربت رہ جائے گی؟ جس معاشرے میں زکوٰۃ کا سسٹم ہو اس معاشرے میں کوئی ایک غریب رہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں رہ سکتا۔ آج ساری دنیا پریشان ہے معیشت کی وجہ سے کہ معیشت کو کیسے اچھا کرنا ہے، اور جو غریب آدمی ہے اس کو کیسے اپر لے کے آنا، اس کو اٹھانا کیسے ہے کہ اس کے حقوق کا استحصال نہ ہو، اور اسے کھانے کو روزی ملے، رزق ملے، اس کا علاج اچھا ہو، اس کی رہائش ٹھیک ہو، اچھی ہو۔
تو اسلام نے کیا پیارا سسٹم دیا. اسلام نے فرمایا جس کے پاس 100 روپے ہے اس میں سے 2.5 روپے اس کے نہیں ہیں, وہ 2.5 روپے اس غریب کے ہیں جو اس جگہ پہ رہتا ہے, یہ اس پر حرام اللہ نے کیے ہیں. فرمایا وہ 2.5 روپے اس کو دے جو غریب ہے تاکہ اس کی زندگی بھی بہتر ہو جائے. کتنا بہترین معیشت کا نظام ہے اسلام کا. اور پھر جب اس نظام کو لاگو کیا گیا تو خیر ہمارے ہاں تو ہے ہی نہیں, سسٹم ہی کوئی نہیں ہے, اور زکوٰۃ تقسیم کرنے والے ہی زکوٰۃ کھا جاتے ہیں, زکوٰۃ تقسیم کرنے والے ہی زکوٰۃ کھا جاتے ہیں. تو کہاں پہنچ رہے ہیں؟ جب باڑ ہی فصل کھانا شروع کر دے تو پھر فصل کی اللہ ہی خیر کرے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے, اور ظاہر ہے سارے صحابہ کرام تھے, اکثریت لوگوں کی, اور باقی کچھ تابعین تھے. ظاہر ہے وہ صحابہ سے پڑھے ہوئے تھے اور انہیں پتہ تھا قرآن پاک کا, تو وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے تھے. حالانکہ عام طور پر کہتا ہے کہ وہ بڑا غربت کا زمانہ تھا, اور واقعی وہ بڑا غربت کا زمانہ تھا آج کے مقابلے میں اگر کمپیریزن کیا جائے. لیکن کمال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اس غربت کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو رات کو زکوٰۃ لے کر نکلتے اور آوازیں لگاتے, میاں زکوٰۃ ہے, کوئی لینے والا ہے؟ کہتے ہیں زکوٰۃ بچ جاتی تھی, زکوٰۃ آگے لینے والے لوگ تھوڑے بڑھ گئے, زکوٰۃ زیادہ اکٹھی ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت ہر شخص جیسے نماز کو فرض سمجھتا تھا اسی طرح صاحب نصاب زکوٰۃ ادا کرنا بھی اپنے اوپر فرض سمجھتا تھا. اور اللہ نے پورے قرآن میں جہاں بھی نماز کا ذکر کیا ہے اللہ نے وہیں زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر کیا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. آپ قرآن پڑھ لیجئے, آپ کو پتہ چل جائے گا. اللہ جہاں جس سیغے کے ساتھ, جس انداز کے ساتھ, جس فعل کے ساتھ اللہ نے نماز کا ذکر کیا, اسی انداز میں, اسی فعل کے ساتھ, اسی سیغے کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ دینے کا حکم بھی عطا فرمایا. لیکن امت نے زکوٰۃ کو چھوڑ دیا. حدیث رسول سماعت کر لیجئے اور میرا سارا موقف اس حدیث کے ساتھ واضح ہو جائے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الزکوٰۃ کنزۃ الاسلام. حضور اسلام فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے. فرمایا جتنے خزانے کو مضبوط کرتے چلے جاؤ گے اتنے تم مضبوط ہوتے چلے جاؤ گے. تو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. من قبل, اس سے پہلے, اَن یَأْتِیَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ, کہ تمہیں موت آ جائے, تمہارا مال پڑا رہے اور وہ جناب تمہارے ورثاء کھا جائیں اور تم نے اس سے زکوٰۃ بھی نہ دی ہو, کھائیں گے وہ اور عذاب تمہیں آئے گا قبر کے اندر. اس سے پہلے کہ وہ لمحہ آ جائے, پھر جب وہاں پہنچایا جائے گا اللہ پھر سوال کرے گا. اور قرآن نے یہ پیچھے اس کا درس گزر چکا ہے کہ جب یہ مال اس کا جو جمع کیا ہوا تھا اس نے, جب اللہ تعالیٰ توق کی صورت میں, آگ کی صورت میں اس کے گلے میں ڈالے گا, وہ چیخے گا, چلائے گا اور پوچھے گا یہ کیا ہے. قرآن فرماتا ہے ھذا ما کنزتم, اللہ فرمائے گا یہ وہ خزانہ ہے جو تو نے کمایا تھا اور میری راہ میں خرچ نہیں کیا تھا. اللہ اکبر. فیقول ربی, پھر وہ کیا کہے گا رب سے, لولا اخرتنی الی اجل قریب, اللہ تو ذرا مجھے مہلت نہیں تھوڑی سی دیتا. اب مرنے کے بعد کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے تو تھوڑی سی مہلت نہیں دیتا. فاصدق واکن من الصالحین, میں جاؤں اور میں صدقہ کروں, میں تیری راہ میں مال خیرات کروں, میں صدقہ دے دوں. واکن من الصالحین, اور تیرے نیک بندوں میں سے ہو جاؤں. تو مسلمانوں, قرآن کیا پیارا کلام ہے. جو کل ہونا ہے وہ پہلے ہی بتا دیا, جو پیپر امتحان میں آنا ہے سارے سوال پہلے ہی بتا دیے. اب بھی اگر کوئی طالب علم, ہم سارے قرآن کے طالب علم ہیں, اب بھی کوئی اگر طالب علم فیل ہو جائے تو پھر اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے, اس سے پھر بڑی نالائکی کوئی نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں موت کے بعد یہ افسوس نہ کرنے پہ لے جائے, بلکہ جیتے جی اللہ ہمیں قرآن کی ان آیات کو سمجھنے کا شعور عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں جو اس نے دیا ہے اسی کا ہے,
اسی کے دیے ہوئے میں سے اسی کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ صالحین میں سے بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.